السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورہ حاقہ پارٹ نمبر 1 لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے کچھ تمہیدی باتیں پہلے۔ نام، اس سورت کے پہلے ہی لفظ کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورت بھی مکی ہے اور بالکل شروعاتی دور میں نازل ہوئی ہے، جس وقت مکہ والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بہت زیادہ نہیں پڑی تھی۔ موضوع و مضامین، اس صورت میں قیامت کے ہولناک واقعات، پھر وہاں کفار و فجار کے سزا اور مومنین و متقین کے جزا کا ذکر ہے۔ اس صورت کا پہلا رکوع آخرت کے بارے میں بیان ہے، اور دوسرا رکوع قرآن پاک کے منزل من اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کے سلسلے میں ہے۔ قرآن کریم میں قیامت کے بہت سے نام آئے ہیں۔ اس صورت میں قیامت کو الحاقہ کہا گیا ہے، اور کبھی الواقعہ بھی کہا گیا ہے، اور القاریہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ سب قیامت ہی کے نام ہیں۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، سچ مچانے والی، یعنی برحق سچ مچانے والی، یعنی وہ واقعہ جو ہر حال میں آ کر ہی رہے گی، یا جس کا آنا 100% گارنٹی ہے۔ مصیبت، قیامت، ثابت، حق، یہ سب معنی ہے۔ اور اس لفظ کا دوسرا معنی ہے دوسری چیزوں کو حق ثابت کرنے والا۔ دونوں اعتبار سے معنی درست ہے، کیونکہ نمبر 1 قیامت حق ہے، آنے والی ہے۔ نمبر 2 مومنوں اور کافروں کے ٹھکانے مقرر کرنے والی ہے۔ قیامت کو الحاقہ اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ اس دن ہر معاملہ کی تفتیش ہوگی۔ یہ لفظ مؤنث ہے الحاقو کا، کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے ہونی شدنی۔ ملحاقہ، سچ مچ آنے والی، وہ چیز کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیا پتا کہ وہ سچ مچ آنے والی چیز کیا ہے؟ ان آیتوں میں یکے بعد دیگرے 2 سوالات سامعین کو چونکانے کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور پوری توجہ کے ساتھ آگے کی بات سنیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ سچ مچانے والی کیا ہے؟ کیا ہے سچ مچانے والی؟ اور کیا ہے سچ مچانے والی؟ کیا معلوم؟ اور اللہ رب العالمین نے عجیب و غریب انداز میں یہاں مخاطب کو چونکا دینے والا اسلوب اختیار کیا ہے۔ انداز میں یہاں مخاطب کو چونکا دینے والا اسلوب اختیار کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت جس کا آنا یقینی ہے، اس کی تباہی کا عالم کیا ہوگا یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بس ایک مثال سے اس کی تباہی کا ایک مختصر سا ٹریلر اس طرح ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم ثمود اور قوم عاد نے کھڑکھڑانے والی عذاب کو جھٹلا دیا۔ کذبت، جھٹلا دیا، ثمود اور عاد نے بالقاریہ، کھڑکھڑانے والی عذاب کو۔ القاریہ، یہ کھٹکھٹانے والی، ہلاک کر دینے والی مصیبت، بڑی بری آفت، ہولناک حادثہ۔ یہ لفظ قاریون کا مؤنث ہے۔ قراء کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز پر زور سے مارنا جس سے سخت آواز نکلے، یا کوٹنا، کھڑکھڑا دینا معنی آتا ہے۔ عرب والے بولتے ہیں قرأتہم قاریہ، یعنی فلاں قبیلہ یا قوم پر سخت آفت آ گئی ہے۔ اسی معنی میں یہاں قیامت کی ہولناکی کا تصور دلانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اور قوم ثمود تبوک اور مدینہ کے درمیان مدائن صالح میں ان کی رہائش بھی، اور ایک قوم عاد کے بعد ہوئی تھی۔ اس قوم میں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ قوم عاد یہ وہ لوگ تھے جو بڑے لمبے، ہٹھے کٹھے اور بہت طاقت و قوت کے مالک تھے۔ یہ بھی ایک سرکش قوم گزری ہے۔ ان کی جانب حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ ان دونوں قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور قاریہ یعنی قیامت کو بھی جھٹلائی۔ ان کا انجام کیا ہوا اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، جہاں تک قوم ثمود کی بات ہے تو وہ ہلاک کر دیے گئے اونچی آواز کے ذریعے سے۔ الطاغیہ کا اصل معنی ہوتا ہے سخت آواز،
چیخ اور سخت حادثہ، یہ باب سمیع سے اس میں فاعل ہے، یعنی ایسی آواز جو دنیا کی تمام آوازوں کی حد سے باہر ہے، جس کو انسان کا دل و دماغ برداشت نہ کر سکے۔ قوم سمود کے لیے قرآن میں کہیں الرہف یعنی زبردست زلزلہ، کہیں الصیحہ دھماکہ، تو کہیں صاعقہ العذاب عذاب کے کڑاکے، اور یہاں پر طاغیہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک ہی واقعہ کا مختلف کیفیت کا بیان ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور جہاں تک قوم عاد کی بات ہے، پس وہ لوگ ہلاک کیے گئے نہایت تیز و تند جھونکنے والی جھونکے والی ہوا کے ذریعے سے۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، اس ہوا کو اللہ نے ان پر مسلط کر دیا 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، پس تم اس قوم کو پچھاڑا ہوا دیکھو گے گویا کہ وہ لوگ کھوکھلے کھجور کے تنے ہیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کوئی باقی؟ کیا تمہیں نظر آتا ہے ان میں سے کوئی باقی؟ یہ قوم دنیا کی سب سے زبردست اور طاقتور قوم تھی، طاقت کے نشے میں چور تھی، اتنی زبردست اور سرکش قوم دنیا میں اور کوئی پیدا نہیں کی گئی۔ یہ اپنے درمیان بھیجے گئے نبی قیامت اور آخرت کو جھٹلائی تو اللہ نے ان پر ایسا عذاب مسلط کیا جو آج تک دنیا والوں کے لیے اور تا قیامت کے لیے عبرتناک بن کر رہ گیا۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور وہ جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، یہ سب گناہ لے کر آئے۔ فرعون بھی ایک زبردست آدمی تھا، دنیا میں بہت ہی زیادہ ظلم و زیادتی پھیلا رکھا تھا۔ مؤتفقات کا 2 معنی ہوتا ہے، نمبر 1 باہم ملا ہوا الٹ دی گئی بستی، الٹی ہوئی، یہاں المؤتفقات سے مراد قوم لوط ہے، یا وہ بستی ہے جس پر قوم نوح رہا کرتی تھی۔ اس بستی کو المؤتفقات اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ بستی اور دیگر بستیاں آپس میں ملی ہوئی تھی، یا پھر جب اللہ کا عذاب اس بستی میں آیا تو الٹ پلٹ کر سب آپس میں مل گئے، یعنی اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، اس طرح سب مکس ہو گئی۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، پس انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی، پس اس نے پکڑ لیا ان سب کو سخت پکڑ۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، بے شک ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کیا جب پانی حد سے بڑھ گیا۔ اِنَّا بے شک ہم نے، لما جب، طَغَى الْمَاءُ پانی سرکشی میں آ گیا، حملناکم تو ہم نے تم لوگوں کو ڈھویا یا اٹھایا یا سوار کیا، فی الجاریہ کشتی میں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پوری قوم گناہ کی وجہ سے غرق کر دی گئی، صرف وہی لوگ بچے جنہوں نے ایمان لایا تھا۔ یہاں حملناکم سے مراد یا خطاب ہم لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے انہی لوگوں سے نسل آگے بڑھی اور انہی لوگوں میں سے ہم لوگ پیدا ہوئے، کیونکہ کشتی میں سوار لوگوں کے علاوہ بقیہ لوگ تو غرق کر دیے گئے تھے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم اس کو تم لوگوں کے لیے نصیحت بنا دے تاکہ اس کو یاد رکھے یاد رکھنے والی کان۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب پھونک دیا جائے گا سور میں ایک پھونک، یعنی جب قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا تو وہ پھونک دیں گے، اور جیسے ہی وہ پھونکیں گے پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین و پہاڑ اٹھا لی جائے گی اور دونوں کو ایک ہی چوٹ پر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی۔ واقعہ قیامت کا ایک نام ہے، یعنی اس دن قیامت برپا ہوگی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ پڑے گا، یہ اس دن انتہائی
کمزور ہوگا، یعنی آسمان. والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ، اور فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے، یعنی آسمان کے کنارے پر ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اس کا 2 مطلب ہو سکتا ہے. نمبر 1، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو یہ آسمانی مخلوق یعنی فرشتے کہاں جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان جب ٹوٹ ٹوٹ کر مختلف ٹکڑوں میں ہو جائیں گے تو وہ ٹکڑے جو زمین کے کنارے کنارے ہوں انہیں پر ہوں گے. نوٹ، یہ مخصوص فرشتے ہوں گے جو عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، یا عرش سے مراد وہ عرش بھی ہو سکتا ہے جو قیامت کے دن فیصلوں کے لیے زمین پر رکھا جائے گا، جس پر اللہ تعالیٰ نزول اجلا فرمائے گا. عرش رحمان کیا چیز ہے، اس کی حقیقت اور حقیقی شکل و صورت کیسی ہے، اور فرشتوں کے اٹھائے ہوئے ہونے کی کیا نوعیت ہے، یہ سب کے سب متشابہات میں سے ہیں جن کا احاطہ و ادراک نہ تو عقل انسانی کر سکتی ہے اور نہ ہی سمجھ سکتی ہے. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم صرف ان چیزوں پر ایمان رکھیں، اس کی زیادہ پڑتال نہ کریں. یہ وہ مقام ہے جہاں زیادہ سوال کرنے اور غور و فکر کرنے سے ہمیں روک دیا گیا ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ کا مشہور قول ہے الاستواء معلوم والکیفیت مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ، یعنی اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ بات مجہول ہے، اور اس سلسلے میں سوال کرنا بدعت ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العالمین کی جلالت اس کے لیے لائق ہے، وہ مناسب ہے. رحمان عرش پر مستوی ہے اور اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے بظاہر جن چیزوں کو بیان کیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم زیادہ اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے. یہ متشابہات میں سے ہے. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہیں ہوگا. اگر آپ کی زندگی پر کوئی فلم ہے بنے تو کیا آپ اس کو لوگوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ اپنے نفس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، ہم نے کن کن موقعوں پر برا کام اور کن کن موقعوں پر اچھا کام کیا ہے، تو ہر انسان جانتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی پر بنے فلم کو 10 آدمی کے سامنے دیکھ سکتے ہیں تو یقیناً آپ اچھے ہیں. اور اگر آپ کو لگے کہ یہ سب چیزیں نہیں آنی چاہیے، کچھ چھپانے کے لائق چیز بھی ہے، تو آپ اپنے اعمال کو درست کیجئے. یہ ایک مثال ہے. اس دن پوری دنیا والوں کے سامنے زندگی کے چھوٹے بڑے تمام اعمال پیش کیے جائیں گے، کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی، کوئی بھی راز پوشیدہ نہیں رہے گا. اس دن کی تیاری کیجئے جس دن سارے راز کھل جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، پس جس شخص کو دیا جائے گا اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں تو کہے گا کہ لو میرا نام اعمال پڑھو. دائیں ہاتھ میں نام اعمال کا مل جانا ہی بندے کی کامیابی کی دلیل ہے. وہ اللہ کے دربار میں مجرم کی حیثیت سے نہیں بلکہ مہمان کی حیثیت سے پیش ہوگا، اور ان کو پہلے سے معلوم ہوگا، کیونکہ جب قبر میں انسان کو رکھا جاتا ہے اور لوگ واپس آ جاتے ہیں اسی وقت سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بندہ کس حیثیت سے اخروی زندگی میں قدم رکھا ہے. جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو پہلے سے ہی معلوم ہوگا کہ ہم اس کے حقدار ہیں، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کو پہلے سے ہی معلوم ہوگا کہ ہم یہاں کس بدبخت کی حیثیت سے آئے ہیں. مومن بندہ اپنا نام اعمال پا کر بہت ہی خوش و خرم ہوگا اور کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک مجھے یقین تھا، بے شک میں اپنے حساب و کتاب سے ملاقات کرنے والا ہوں. یعنی وہ کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. میں نے یہ عقیدہ رکھ کر زندگی گزاری ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ ایک من پسند زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، وہ بلند و بالا جنت میں ہوگا. قطوفها دانیہ، جس کے خوشے لٹک رہے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، مزے سے کھاؤ پیو
جو تم نے پہلے سے گزرے ہوئے دنوں میں کیا تھا، یہ تھا نیک لوگوں کا انجام اور ان کے انعام۔ اب آگے اللہ رب العالمین بدبختوں کا انجام بیان کر رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور رہی بات اس شخص کی جس کو اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میرا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور کاش کہ میں حساب و کتاب کیا ہے نہ جانتا، یعنی وہ کہے گا کہ میں نے جانا ہی نہیں تھا کہ حساب کیا ہے بلا ہوتی ہے، مجھے یہ خیال تک نہ آیا تھا کہ ایک دن مجھے حساب و کتاب دینا ہوگا۔ پھر وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ وہی یعنی موت فیصلہ کر دینے والی ہو جاتی، یعنی وہ کہے گا کہ کاش کہ جو موت دنیا میں آئی تھی وہی میرا آخری فیصلہ کرنے والی ہوتی، وہیں سے معاملہ ختم ہو گیا ہوتا، پھر دوبارہ کوئی زندگی ہی نہ ہوتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، مجھ کو میرے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ حلق انی سلطانیہ، میرا سارا پاور ختم ہو گیا، یا میرا روب و دبدبہ یعنی غلبہ کافور ہو گیا۔ سلطانیہ کا دو معنی کیا گیا ہے، نمبر 1 غلبہ، نمبر 2 دلیل، دونوں معنی صحیح ہے۔ اگر دلیل کو مانا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ جو دلیل اور حجت دنیا میں دیا کرتا تھا وہ یہاں نہیں چل سکتی، یہاں صفائی پیش کرنے کے لیے کوئی بھی حجت کام نہیں آ سکتی۔ اور اگر غلبہ کو مانا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ میرا پاور، غلبہ اور دبدبہ یہ سب ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا خذوہ فغلو، اس کو پکڑو پس اس کو لوہے کا توق پہنا دو، ثم الجحیم صلو، پھر جہنم میں اس کو جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 گز ہے۔ ایسی سزا کیوں دی جائے گی؟ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیونکہ بے شک وہ عظیم اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا تھا۔ دنیا میں کوئی بھی مسکین ہو، محتاج ہو، غریب ہو، فقیر ہو، اور چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر وہ بھوکا ہے، محتاج ہے، غریب ہے، تو ایسے لوگوں کو کھانا نہ کھلانا کتنا بڑا جرم ہے، اللہ پر ایمان نہ رکھنا اس کے بعد یہ دوسرا سب سے بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اور اسی جرم کی بنا پر قیامت کے دن انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یحضو کا معنی اپنے آپ کو ابھارنا بھی ہو سکتا ہے، یعنی اپنے نفس کو قابو کر کے مسکینوں کو کھلانا، اور دوسروں کو ابھارنا بھی ہو سکتا ہے، یعنی لوگوں کو یہ تلقین کرنا کہ وہ مسکینوں کو کھلائیں۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، پس آج کے دن یہاں ان کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہوگا۔ وَلَا طُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی کھانا ہوگا سوائے غسلین کے، یعنی سوائے پیپ کے، جو گھاؤ سے نکلتا ہے، زخم سے نکلتا ہے وہ پیپ۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا، یعنی گنہگاروں کے علاوہ اس پیپ کو، اس دھون کو، اس گھاؤ سے نکلا ہوا پانی کو صرف گنہگاروں کے علاوہ کوئی نہیں پیے گا۔ دنیا میں تم لوگ اعلیٰ قسم کے پینے کی چیزیں اور دودھ وغیرہ بڑے مزے سے پیتے ہیں، لیکن اگر آخرت کی تیاری نہیں کیا تو وہ پینے کے لیے پیپ کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ فلا اقسم بما تبصرون، پس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم لوگ دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم لوگ نہیں دیکھتے ہو۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک ایک بزرگ رسول کا قول ہے۔ اس آیت پاک میں ضمیر کا مرجع القرآن ہے، یعنی بے شک ایک قرآن مجید ایک بزرگ رسول کا کلام ہے۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کم ہی تم لوگ ایمان رکھتے ہو۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، یہاں اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کی قسم کھائی ہے، نمبر 1 یعنی جو کچھ مکہ والے دیکھتے تھے، نمبر 2 اور جو کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ تو وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا دیکھتے تھے اور کیا نہیں دیکھتے تھے؟
اور کفار مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ نہ تو محمد اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے اور نہ ہی قرآن اللہ نے نازل کی ہے، بلکہ یہ شاعری ہے اور یہ اپنی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہے۔ کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے یہاں دو چیزوں کی قسم کھا کر یہ ثابت کیا کہ یہ کلام کوئی شاعری نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا پہلا قسم ہے ان چیزوں کی جو مکہ کے کفار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھتے تھے۔ جیسے نمبر 1، کفار مکہ یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اونچے خاندان کے شخص ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شریف النسل اور شریف النفس ہونا، جو انسان النسل والنفس دونوں اعتبار سے شریف ہوں، بھلا اتنی بڑی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے وہ کہ میرے پاس آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور قرآن نازل کرتا ہے، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہٰذا اگر محمد بول رہا ہے تو وہ سچ ہی بول رہا ہوگا، کیونکہ کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا گیا۔ یہ ایک چیز ہے جسے مکہ والے دیکھتے تھے۔ نمبر 2، مکہ والے یہ بھی دیکھتے تھے کہ دین کی خاطر جو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ان کا کوئی ذاتی مفاد بھی نہیں اور ان کا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا ان کا اپنا سارا کام اور تجارت چھوٹ گیا۔ اتنی عزت ملتی تھی پہلے، اب مصیبت میں گر گئے، لہٰذا محمد اگر سچ نہ ہوتے تو بھلا کون ایسی بیوقوفی کر سکتا ہے جو اپنی تجارت بھی چھوڑے اور لوگوں کا غصہ بھی جھیلے، تب بھی وہ اس دین کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، جو لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں، ان کی زندگی میں ایک عجیب انقلاب آ جا رہا ہے جو کبھی بھی کسی کاہن اور کسی شاعر کے کلام سے نہیں ہوا۔ یہ بھی کفار مکہ دیکھتے تھے۔ نمبر 4، شاعر اور کاہن کا کلام کیا ہوتا ہے یہ بھی مکہ کے لوگ اچھی طرح جانتے تھے اور وہ اندر اندر سمجھ رہے تھے قرآن نہ تو کسی شاعر کا کلام ہے اور نہ ہی کسی کاہن کا۔ نمبر 5، وہ لوگ یہ بھی دیکھتے تھے کہ عرب میں کوئی بھی ایسا فصیح و بلیغ نہیں ہے جو اس کا کلام الہی کا مقابلہ کر سکے۔ نمبر 6، وہ لوگ یہ بھی دیکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو یا بولتے ہیں، بول چال کرتے ہیں تو ہم ہی لوگوں جیسا بولتے ہیں، قرآن جیسا فصیح کلام نہیں کرتے، پھر قرآن ہی بیان کرتے وقت اتنا فصیح و بلیغ کیسے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام ان کا نہیں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ نمبر 7، وہ لوگ یہ بھی دیکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے جن باتوں کا حکم دیتے ہیں، محمد نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی ان کو سکھانے والا کوئی استاد ہے، پھر اچانک اس کے پاس اتنا علم کیسے آ گیا؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق اور معبود ہے، یا قیامت ہوگی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ بھی جبرائیل آتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے آخری رسول ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو مکہ والے دیکھتے تھے، اب وہ چیزیں جن کو وہ نہیں دیکھتے تھے۔ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، جس کو تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو۔ جیسے یہ بات اللہ تعالیٰ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم ہمیں سکھا رہے ہیں، ایک دن قیامت ہوگی، ہر انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر یا تو وہ جنت میں جائے گا یا پھر جہنم میں جائے گا، اور اللہ ہی خالق کائنات معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ان سب چیزوں کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور نہ ہی وہ کسی کاہن کا قول ہے، کم ہی تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو سارے جہان کے رب کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے، یعنی یہ قرآن مجید رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس میں کچھ گڑھ لیں تو ان کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ آگے فرما رہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وہ ہمارے اوپر بعض باتیں گڑھ لیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو البتہ ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر البتہ ہم اس کے شہرک کو کاٹ دیتے۔ یعنی اللہ رب العالمین
کہہ رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے جھوٹ بول دیتے تو ہم اس کی گردن کو کاٹ دیتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے اس کو بچانے والا. قرآن کی ان آیتوں سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کا شہرگ نہیں کٹے اور وہ فوراً نہ مرے تو وہ سچا نبی ہے. اسی سے کچھ نابلند لوگوں نے، دشمن رسول اور دشمن انسانیت نے، جیسے غلام احمد قادیانی، شکیل بن حنیف، تو اس قسم کے مکار اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ ہم تو اتنے دنوں سے نبی رہے ہیں. اب تک اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بات سچے نبیوں کی ہو رہی ہے. جو سچے نبی ہیں اگر وہ کوئی جھوٹ بول دے اللہ کی جانب سے تو ان کی رگ کٹ جائے گی، وہ مر جائیں گے. اور جہاں تک جھوٹے نبیوں کی بات ہے تو ان کا نبی ہونا تو دور کی بات ہے. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور پھر دندناتے پھرتے رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی شہرگ نہیں کٹی، وہ نہیں مرا تو وہ سچا نبی ہے، بلکہ وہ نابلند جھوٹا ہی رہے گا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ یعنی قرآن متقیوں کے لیے نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم بخوبی جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ یعنی قرآن البتہ کافروں کے لیے افسوس کا ذریعہ ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک یہ یعنی قرآن یقینی حق ہے. فسبح بسم ربک العظیم، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کیجئے. محترم ناظرین، الحمدللہ یہ سورت ختم ہوئی.